بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہیلتھ ٹیم کے اوپر بھروسہ کیا اور ہمیں ایک وہ کام دیا کہ جو کہ واقعی بہت مشکل تھا. اب ہیلتھ کو سمجھ نہیں آتی تھی کس طرف سے پکڑے, کہاں سے ٹھیک کرے. یہاں تو آوے کا آوا ہی ہر طرف سے بگڑا ہوا تھا. اگر ہم کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کو کمزوریوں کا پتہ نہیں ہوگا آپ کسی چیز کو بہتر نہیں کر پائیں گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑی ناانصافی, اس سے بڑا کرائم کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے معاشرے میں کوئی انسان پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ تکلیف میں رہے یا وہ مر جائے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم آج سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پچھلے 65 سال کو چھوڑ کے ہم صرف 10 سال پہ مینلی کنسنٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹس جو ہے پاکستان کی ہیلتھ کی وہ کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ شاکنگ انڈیکیٹرز ہیں جو ماں اور بچے کی صحت, جو ہمارے پاس ڈبل برڈن آف ڈیزیز ہے کہ وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں اور وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے نہیں لگتی جس کو ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں. پھر جو ناانصافی ہو رہی ہے جینڈر جنس کے نام پہ, کم آمدنی لوگوں کے اس پہ کہ وہ لوگ کم کماتے تو ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیہی اور شہری علاقوں کی جو تقسیم ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایلیٹ, جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے سب کچھ بن رہا ہے, ٹیرشری کیئرز ان کے لیے بن رہے ہیں, اور پرائمری کیئر جو غریبوں کے لیے اس کے اوپر اس کو ہم تقریباً نظر انداز کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا فیکٹر جو پریونشن کا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اوپر ایک بہت بڑا برڈن کم کر سکتے ہیں, وہ بیچ میں سے نہیں ہے. اب سب سے پہلے میں ہیلتھ آف فیمیل جو مائیں ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر آتا ہوں. آپ دیکھیے ہر 1 لاکھ میں سے 260 مائیں بیچاری زچے کے دوران یا جب وہ حاملہ ہوتی ہے اس دوران میں ان کی موت ہو جاتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. جس جگہ پہ آپ کو سب سے نیچے ہونا چاہیے تھا وہاں پہ پاکستان کا بار سب سے اوپر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرینڈ, جو سکلڈ برتھ اٹینڈنٹس ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. پچھلے 10 سالوں میں اگر آپ دیکھیں 2001 سے 2011 تک کیا فرق آیا ہے. ان حکومتوں نے آج تک اس پہ کیا کچھ توجہ دی بھی ہے کہ نہیں دی, وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. پاپولیشن کی طرف دیکھیں 2.03 کی سپیڈ سے ہماری گروتھ ہو رہی ہے. تقریباً 36 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں. عورتوں کی طرف دیکھیں, کیا عورتیں اس وجہ سے مرتی ہیں کہ کیا ان کو ہم بیماری کا علاج نہیں کر کے دیتے, یا کیا وہ اس وجہ سے ان کو مصیبت آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو تقریباً بھلا رکھا ہے. 50% تقریباً آدھی آبادی پاکستان کی جو ہے وہ عورتوں پر ہے. ہم چلے جاتے ہیں بچوں کی طرف. اس میں 1 سال سے کم بچے, 70 بچے, ہر 1000 میں سے 70 بچہ مر جاتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں ہم کتنی امپروومنٹ کر پائے ہیں. کوئی کر پائے ہیں؟ صرف 7 بچوں کو بچا پائے ہیں پچھلے 10 سال میں. کیا یہی ہم لوگوں کی صحت میں کارکردگی ہے؟ چائلڈ مارٹیلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. جو 5 سال سے کم ہم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں 87 بچے ٹوٹل, آپ دیکھیں تقریباً 50 لاکھ بچہ 5 سال سے کم کی عمر کا جو ہوتا ہے وہ نہیں بچ پاتا. یہ ہم لوگوں کے ہیلتھ ہے.
اب آ جاتے ہیں اس کی بہت وجہ ہے فوڈ انسیکیورٹی. تقریباً 10 کروڑ لوگ اس ملک میں ان کو کھانا کم ملتا ہے, وہ اتنا کھا نہیں پاتے, اور اس میں ان 10 کروڑ میں آدھے لوگ وہ ہیں جن کو آپ دیکھ لیں کہ 1700 جو کہ منیمم کیلوریز ہونی چاہیے اس سے بھی کم ان کو خوراک ملتی ہے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک بچے کی جو سٹنٹنگ, جو اس کی گروتھ ہوتی ہے, جو اس کی جو نشو نما ہوتی ہے, وہ اپنے عمر کے لحاظ سے کم رہ جاتی ہے, اور اس کے افیکٹ سے بچوں کو نہیں, اس کی ساری زندگی میں, اس کی پروڈکٹیوٹی میں, وہ اس معاشرے میں کتنا کام کر سکتا ہے, اس کو کیا, اس کی کتنی بیماری اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے, اس سب کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے اگر یہ سٹنٹنگ دیکھ لیں 1985 سے تھوڑی سی کم ہوئی تھی, اس کے بعد الٹا زیادہ ہو گئی ہے. ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھی پاپولیشن جو ہے, آدھے جو لوگ ہیں وہ سٹنٹنگ, وہ بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے اوپر برڈن آف ڈیزیز بڑھ جاتا ہے. ان کے اندر وہ, ان کے جسم اتنا اسٹرانگ نہیں رہتا کہ یہ مختلف بیماریوں کے ساتھ کوپ کر سکے. اب ہم دیکھتے ہیں جرنل پاپولیشن جو ہے پاکستان کی, ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز, وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں, اس میں پولیو کو دیکھ لیں, 2010 میں 192 پولیو کیسز پاکستان میں پھر رجسٹرڈ ہو گئے. ایون پنجاب میں پنڈی تک میں بھی کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہیپاٹائٹس, پاکستان کو سیروٹک اسٹیٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو سیروسس ہے. ٹوبرکلوسس جو کہ ایک غریب طبقے کی بیماری ہے, ہم 6 نمبر پہ ہیں. جتنا غلط طرف جا رہے ہیں اتنی ہماری رینکنگ بڑھ رہی ہے, جتنی اچھی طرف ہے اتنی رینکنگ کم ہو رہی ہے. ہمارا سمت ہی غلط ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, یہ وہ بیماریاں ہیں جو پچھلے چند عرصے میں یا تو انوائرمنٹ کی وجہ سے یا لوگوں کی انہیلدی, جو ان کی پرسنل, جو ان کی انفرادی چوائسز ہیں, یا ان کے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کا تقریباً 60% اس وقت جو بالغ لوگ ہیں, جو ایڈلٹ ہیں, جن کی اموات ہو رہی ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. پھر اس میں مینٹل ہیلتھ, آج کل جو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے اوپر سے روزانہ ڈرون اڑ رہے ہیں, ان کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوگی. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جہاں کے آس پاس ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے, ان کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوگی. اور پھر ان چیزوں کو ہم پریونٹ نہیں کر رہے, ہم اس کی طرف ہم کو توجہ نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد ہم کھاتے ہیں, جو بھی چیز آپ کھائیں گے وہ نیکسٹ چیز آئے گی, وہ آپ کے ڈینٹل, آپ کے اورو ڈینٹل, آپ کے منہ اور دانتوں کی ہائیجین, اس کی طرف ہم نے کیا توجہ دی ہے. 90% لوگ جو ہیں ان کو اورل اور ڈینٹل ہائیجین کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. پور سینیٹیشن, نکاسی کی سہولت, 10 کروڑ لوگوں کو کسی قسم کی نکاسی میسر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, اکانومی پہ اس کا کیا افیکٹ پڑ رہا ہے. آپ کا 3.9% جی ڈی پی کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ لاس کر رہے ہیں. 3.9% آف جی ڈی پی, یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. صرف اس کو ایڈریس کرنے سے آپ اپنی اکانومی میں ایک بہت نمایاں چینج لا سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 48%, پچھلے دیکھ لیں 10 سالوں میں 37% سے ہم صرف 48% لوگوں کو برائے نام اور یا کسی قسم کی نکاسی کی سہولت میسر کر سکے ہیں. اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, اربن کو دیکھ لیں, اس میں صرف 70% لوگوں میں سے ہے. دور مت جائیں, اسلام آباد میں I-11 یہاں پہ کچی آبادی ہے, ڈیولپ موسٹ ہے, اس میں کوئی نکاسی کا پروگرام نہیں ہے, کسی قسم کا نہیں ہے.
جو رورل ایریا اس کی تو بات کیا کرنی. یہ دیکھیں, یہ 2.5 لاکھ بچوں کو واٹر بورن ڈیزیز ہو رہی ہے, یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے. ان لوگوں کو دیکھیں وہ کس طریقے سے جی رہے ہیں. کیا یہ ہمارا پاکستان ہے؟ کیا اس بات پہ ہم فخر کریں؟ کیا ان بچوں کو ہم بھول جائیں؟ کیا ہمارے بچے ایسے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا آپ لوگ اس کا جواب دے پاؤ گے؟ میں تو نہیں دے پاؤں گا. گورننس کی طرف آتے ہیں. ہیلتھ ایلوکیشن. پاکستان کی اکانومی اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے, پاکستان کی ہیلتھ ایلوکیشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ وہی پیسہ دینا ہے, اور جب اکانومی اوپر جاتی ہے تو شاید تھوڑا بہت پیسہ دے دیں گے, لیکن جس طریقے سے پیسہ دینا چاہیے تھا, اگر آپ کی آمدنی 10% بڑھتی ہے تو آپ ہیلتھ ایلوکیشن 10% بڑھائیں, نہیں, وہ نہیں بڑھا رہے. یہ پچھلے اگر آپ دیکھیں 1948 سے بتا رہے ہیں ہم سارا. ہماری سمت شروع سے ہی غلط تھی. 73%, 13 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں دیتا. یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے غریب ترین ہے, اور یہ وہ طبقہ ہے جو اپنی جیب سے پیسے دے کر تو ہیلتھ فیسلٹیز لیتا ہے. اس کو حکومت کچھ نہیں دیتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہیلتھ شاکس. 54% لوگ ہیلتھ شاکس کی وجہ سے غربت لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں. کسی ایک شخص, کسی ایک ریڑی والا, کوئی ایک جو رکشا چلاتا ہو, خدا نخواستہ اس کے گھر میں کوئی ایک اس کا بیٹا کوئی بیمار ہو جائے, اس کو اپنا رکشا بیچنا پڑتا ہے, اس کو اپنا ریڑی بیچنی پڑتی ہے, اور وہ پوری کی پوری فیملی آپ کی پاورٹی لائن سے نیچے چلی جاتی ہے. اگر ہم آگے دیکھیں سینٹرلائز اور گورننس کی طرف دیکھیں تو 18th امینڈمنٹ تو پاس ہو گیا, لیکن اس کو جس طریقے سے اس میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا پرابلمز تھی, کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا. ان کی اپنی, اور پھر پروونسز کو لا کر دے دیا, لیکن ڈسٹرکٹس تک نہیں لے کر گئے, پیسے پروونس کو دے دیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی جو پروونس میں لوگ بیٹھے وہ کیا کریں, ادھر سے ادھر کسی کا تبادلہ کریں, کوئی کام نہیں ہو رہا. سب سے بڑی بات یہ کہ ہیلتھ پروفیشنل, ہیلتھ مینجمنٹ کے لحاظ سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ہیلتھ مینیجرز ہوں. پھر ریگولیشنز, پرائیویٹ سیکٹر کے ریگولیشنز ہے ہی نہیں, کوئکری ہے, جس کا دل چاہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ کر کرنا شروع کر دے. نہ ہونے کے برابر, ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو میں جو پرووائڈر نہ ہونے کے برابر ہیں, اور وہ بھی صرف اس میں جو آپ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ صرف اور صرف بڑے شہروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں, نیچے جا ہی نہیں رہے. ان کو نہ کوئی انسینٹیو ہے, نہ ان کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنایا گیا کہ وہ جا کے کچھ کام کرے. نہ ہمارے پاس کوئی ڈرگ لیبارٹری ہے, نہ ہمارے پاس کوئی فورینسک لیبارٹری ہے. کچھ خدا نخواستہ ہو جائے, ہمیں نہیں پتا کیا ہے, کسی قسم کے ڈرگ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کے رورل ہیلتھ سروسز پہ 78 ارب روپے آپ لوگوں کے خرچ ہو رہے ہیں یا خرچ ہوئے ہیں. ہر سال 7 ارب روپے آپ لوگوں کے رورل ہیلتھ سروسز کے اینول خرچے ہیں. آپ کے بی ایچ یوز جو تقریباً 5000 ہیں, ان کے اوپر 37 ارب روپے کا خرچہ ہو چکا ہے, اور 15 ارب ہر سال ہوتے ہیں. لیکن کیا اس کا کوئی رزلٹ آ رہا ہے؟ کنویں میں ڈال رہے ہیں پیسے, آپ لوگوں کے پیسے, ٹیکس پیئرز کے پیسے. ان پیسوں پہ کیا ہوتا ہے, چند لوگ جا کے لاکھوں کروڑ روپے کی علاج باہر سے کراتے ہیں. آ جاتے ہیں ہم ورک فورس کی طرف. ہم لوگوں نے اپنی سمت ہی غلط طرف رکھی ہوئی ہے.
ہمیں نہیں پتا ہم کس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹروں پہ کنسنٹریٹ کر لیا, لیکن آپ کی جو باقی شارٹ فالز ہیں یہ سارے وہ ہیں جو 80-85% شارٹ فال ہے. ڈاکٹر صرف 40% ہے, لیکن یہ سارے وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن یہ ایمرجنسی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں 85% لوگ آپ کے نرسز, LHVs, مڈ وائف, پیرامیڈکس, ٹیکنیشینز, فارماسسٹ, ڈینٹسٹ, ان سب طرف بہت ہے. آپ بیڈس کی طرف دیکھ لیں. ایک زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے آپ کے پاس 1400 بیڈ تھے. ریشیو جو تھا آپ کا پاپولیشن کے لحاظ سے, آج 1600 ہو گیا. لوگ بہتر ہوتے ہیں, ہم الٹا غلط طرف جا رہے ہیں. کیا اسی طرف ہم نے آگے جاتے رہنا ہے؟ اب یہ گروتھ دیکھ لیں, پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز دیکھ لیں. یہ ایک گروتھ ہوئی تھی 47 سے یہ, لیکن یہ پروگرام تھا سوشل ایکشن پروگرام جو ہوا تھا اس کے تحت ہوا تھا. جب وہ پروگرام ختم ہو گیا اس کے بعد ہم الٹا نیچے چلے گئے. کیا اس طرح چلتے رہیں گے؟ ہیلتھ سسٹم آف پاکستان کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ امیروں کا سسٹم لگتا ہے, اور امیروں کے لیے لگتا ہے. اور اس میں سے کون غائب ہے؟ اس میں سے ہماری غریب عوام, اس میں سے وہ پاکستانی جو کم کماتا ہے, جو غریب ہے, وہ اس میں نہیں ہے. وہ بیچارہ پس رہا ہے. کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہی ہماری پرائورٹیز ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائورٹیز نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سب کو بدل دے گا, اور اس کو جو بدلیں گے ہم, وہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے کیسے. شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون پریزیڈنٹ کا اعزاز ان کے پاس ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کراچی سے خیبر تک دیہی اور شہری علاقوں میں علاج کرنے کا 34 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں دعوت دوں گا ڈاکٹر یاسمین راشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک دکھ بھری داستان سنی پاکستان کی, جہاں آپ کو بتایا گیا کہ صحت کے حالات کیا ہوئے. لیکن انسان کہتا ہے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جب تک ہم سارے مل کے اس تبدیلی کی طرف نظر نہیں کریں گے, اور اس امید کی کرن کی طرف نظر نہیں کریں گے, جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی لیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی یہ جو ویژن ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پالیسیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں, آپ کی مزید یہ لیونگ ڈاکیومنٹس ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے, وہ پوری کریں تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اور انشاءاللہ یہ امید کی کرن تحریک انصاف ہے. انصاف کا نام ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب اگر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ نئے طریقے ایجاد کرنے ہیں, نئے طریقے اختیار کرنے ہیں, تاکہ ہم پاکستان کی غریب عوام, وہ عوام جو اپنی صحت کی سہولت خود خرید نہیں سکتی, ان کو صحت کی سہولت دیں, اور ان کو اچھی سہولت دیں. اور یہ صرف تب ممکن ہے اگر حکومت کوئی ایسی آئے جس کے پاس ایک ویژن ہو, جو کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کے پاس ہوگی, جس کی پولیٹیکل ول ہو. آپ اس سے زیادہ کیا پولیٹیکل ول ہو سکتی ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے پاکستان میں, جو کہ لوگ کہا کرتے تھے یہ ادارہ بن نہیں سکتا. وہ ادارہ بنا, اور پھر لوگ کہتے تھے یہ چل نہیں سکتا. وہ ادارہ چل رہا ہے, اور دن بدن بہتر سے بہتر ہوا جا رہا ہے, کیونکہ چیئرمین صاحب بلیو کرتے ہیں اس بات پہ, اٹس institutions which need to be built. You have to build institutions, you have to build systems to keep the systems running, اور انشاءاللہ ان کی ویژن کے ساتھ یہی ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے to ability to get it done. And I think you should never doubt Imran Khan's ability to have something done, because جب یہ پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے پیچھے تو یہ مکمل کر کے ہی رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تحریک انصاف اسی ویژن, اسی ابیلٹی اور اسی بل کے ساتھ آگے چلے گی. ایک اوور آل پکچر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہم ہیلتھ سسٹم ویژن کے بارے میں کس طرح کریں. ہم ایک چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنی لمبی چوڑی آپ کو مسئلے مسائل بتائے ڈاکٹر ہمایوں نے,
एनवायरमेंटल के मसले हैं, गवर्नेंस के मसले हैं, फिर बहुत सारे हमारे अपने बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे आलूदगी है, इन सारी चीजों में एक मुकम्मल तब्दीली लानी पड़ेगी जिसके से हम एक अच्छी सेहत की सहूलत दे सकें। अब हमने ये किया है कि इसमें मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है ये बहुत सारे लोगों के साथ मशावरत के साथ तैयार हुआ है और इसमें वो सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं जिसमें सिर्फ ना सिर्फ डॉक्टर शामिल हैं, इसमें मरीज भी शामिल हैं, मरीजों की ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। हर बंदा इंटरेस्टेड है कि हम सेहत की सहूलत दे सकें। और आप इसमें अगर आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने एक 5 नकाती प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। सबसे अहम चीज है, मेरा ख्याल है यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मुझे अपने स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं। हमें जब हम डॉक्टर बन रहे थे तो हमें कहा जाता था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लें, उस हिफाजती तदाबीर पे कम पैसे खर्च होंगे, आप 1 रुपए में वो तदाबीर कर लेंगे और खुदा न खास्ता बीमार हो गए तो हजारों खर्च करने पड़ेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर डूइंग अ पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थ्रू एक्शन। फिर उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है और हर वक्त ये जो सेंट्रलाइजेशन की गई है उसकी वजह से बहुत नुकसान आए। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने पूरा इरादा किया है कि हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज करेंगे और इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे। कोई एमएनए, कोई एमपीए आके अपनी मर्जी का डॉक्टर नहीं लगवाएगा, नर्स नहीं लगवाएगा, मिडवाइफ नहीं लगाएगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। ये हेल्थ सिस्टम बिल्कुल खुद चलेगा। फिर सबसे अहम चीज है हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो कि दही इलाकों में, जिन दही इलाकों के बारे में डॉक्टर हमायूं जिक्र कर रहे थे जहां सही जुल्म हो रहा है, वहां हमारा फोकस होना है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरह डेवलप करें और खास तौर पे हमारी नजर जो है वो माँ और बच्चे पे है। ये मेरा ख्याल है यहाँ जो माएँ बैठी है वो जानती है कि माँ कितनी अहम है बच्चे के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान का बच्चा कुछ इस तरह का बनाया है कि उसको बहुत उम्र तक माँ की जरूरत होती है। अगर आप ये बात मेरा ख्याल है सोचते होंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब उनकी माँ फौत हुई थी आवाज दी थी कि ख्याल रखना मूसा, दुआ करने वाली चली गई है। आप वो जुल्म सोच सकते हैं जिस घर के अंदर माँ चली जाए उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी। ये हार्ड कोर फैक्ट्स है कि अगर किसी घर में माँ फौत हो जाए और 4 साल से कम 4 बच्चे हों तो सिर्फ 2 बच्चे जो है जवानी तक पहुंचे थे, 2 फौत हो जाएंगे। माँ का बच्चा इतना वल्नरेबल होता है। तो हम इंशाल्लाह माओ की सेहत पे जरूर कंसंट्रेट करेंगे, बच्चों की सेहत पे जरूर करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर कोई हमें पूछता है कि जी पाकिस्तान के हालात क्या है, हम फिगर्स तो दे देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स। हाँ जी इतने लोगों को ये हो गया, इतने लोगों का, हमारे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट सिस्टम ही नहीं है। कोई किसी तरीके से हम अपना डेटा ही नहीं कलेक्ट करते, हम फिगर्स देते हैं, 10 किस्म की आपको डिफरेंट फिगर्स हेल्थ के अंदर मिलेंगी। सबसे बड़ी ये बात है कि अगर अभी भी मैं पंजाब हुकूमत से पूछूं कि आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आपके कितने एम्प्लॉइज हैं, तो मैं आपको शर्त लगा के बताती हूँ उनको पता ही नहीं होगा कि उनके एम्प्लॉइज कितने हैं। जिनको ये भी ना पता होगा उनके एम्प्लॉइज कितने हैं, उन्होंने आगे खाक मट्टी करना है। और इस सब कुछ को हासिल करने के लिए जिस तरह के शुरू में बताया है, फिस्कल स्पेस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज द बजट। The most important thing, you can't do it without increasing the budget. इंशाल्लाह हेल्थ का बजट जो है वो बढ़ा के 6 गुना बढ़ाया जाएगा अगर हमें मौका मिला, ताकि हम पाकिस्तान को सेहत की सहूलत दे सकें। पहले नकात कि हमने क्या करना है, प्रिवेंटिव केयर। सबसे अहम बात यह है कि हमने प्रिवेंटिव केयर पे काम करना है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग सब सेहत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें और हिफाजती तदाबीरें हमने इख्तियार करनी है। और किस तरीके से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों में शऊर पैदा करें। आज तक कभी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि आप लोगों को शऊर तो दीजिए। मैं बहुत अरसे पहले थैलेसीमिया के साथ काम कर रही थी, तो आप हैरान होंगे कि मेरे एक मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को मैंने एक दावत दी अपने एक फंक्शन पे, तो आहिस्ता से मेरे कान में आके फरमाने लगे कि डॉक्टर साहब की ना हैगा
میں کہا جی تھیلیسیمیا, تو 2 دفعہ انہوں نے اس کریکٹ کر کے کہا جی تھیلیسیمیا, میں نے کہا نہیں جی تھیلیسیمیا. کہنا کوئی سوکھا جا نہ رکھو جڑا اسی لے بھی سکیے. جس ہیلتھ منسٹر کا رویہ یہ ہو اور اس کو احساس نہ ہو, اس کو کیا بندہ پڑھائے لکھائے. سب سے بڑی بات ہے آپ کو شعور پیدا کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ کون سے مسئلے ہیں صحت کے جن کے بارے میں آپ نے اپنے دھیان دینا ہے اور اس کے بارے میں حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز, بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اچھوت کی ہیں, ایک دوسرے سے لگتی ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. گندا پانی پینے سے جو لگتی ہیں, سب سے بڑی یہ بات ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. سگریٹ ہر جگہ پی جاتی ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے نو اسموکنگ, اس کے نیچے کھڑے لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ تمباکو نوشی, ہمارے لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے, ہم کھانا اس طرح کا کھانا شروع کر دیا ہے جو صحت یاب نہیں ہوتا, اور لوگ جو ہیں ان کی صحت پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. ہمیں اس کے بارے میں ایک تبدیلی لانی پڑے گی, لوگوں کو شعور دینا پڑے گا کہ آپ اپنا لائف سٹائل بدلیے, آپ اپنے کھانے کا طریقہ بدلیے, صحت مند کھانا کھائیے. پھر انوائرمنٹل فیکٹرز, آپ نے ان بچوں پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی دیکھی تھی؟ کبھی سوچ سکتا ہے انسان کے کسی زندہ انسان پہ بھی اتنی مکھی بیٹھی ہوئی ہوگی؟ اور یہ چیزیں ویکٹرز ہیں, یہ بیماری مکھی ہوئی, مچھر ہوا, یہ بیماری کیری کرتی ہیں. وی ہیو ٹو کنٹرول دیم. اور پھر سوشل ڈٹرمنٹس, they are all very important, کہ ہم لوگوں کو بتانا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صرف قرآن تک نہیں, صرف حدیث تک نہیں, روزمرہ کی زندگی میں صفائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاتھ دھوئے بغیر بچے کو کھانا مت کھلانا, بالکل مت کھلانا, اس وجہ سے کہ بچے کو کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے جو جان لیوا ہوگی. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم نے شعور پیدا کرنا ہے تھرو پروگرامز. نکاسی کے بارے میں انہوں نے بتایا, آپ نے حالت دیکھی, 10 کروڑ عوام کے پاس نکاسی کا کوئی طریقہ ہی نہیں. یعنی ظلم دیکھیے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی صفائی کا خیال رکھیے. حکومت نے کیا کیا, کیا کوئی سیوریجز بنائی ہیں, جو ڈرینز ہیں وہ پرانی ہیں. ہر مرتبہ جب بارش ہوتی ہے, پہلے آپ ہر بارش سے پہلے سنتے ہیں چیف منسٹر جا کے تو وہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ڈرین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں بوٹ پہن کے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرینیں صاف کریں. بارش ہوتی ہے, سر تک پانی کھڑا ہوتا ہے, گٹروں سے پانی ابل کے باہر نکل رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو دکھ بھری داستان یہ سناؤں, کنال جو لاہور کا کنال ہے اس کے اندر 18 گٹر کھلتے ہیں, 18 گٹر کھلتے ہیں. یعنی جو وہاں سائٹ پہ سیٹلمنٹس ہیں ان کے 18 گٹر اس کے اندر کھلتے ہیں. اب ہم لوگ انشاءاللہ ایک میگا سینیٹیشن پروگرام لے کے آئیں گے جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اگر کمیونٹی کو انوالو کریں تو ان کی اونرشپ ہوتی ہے. ہم نے یہ بہت سارے پروگرامز اس طرح پائلٹ کیے ہیں اور بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں, ڈونر ایجنسیز کام کرتی ہیں کہ جی آپ کمیونٹی کو انوالو کریں, حکومت پیسے دے اور کمیونٹی کو انوالو کر کے اونرشپ کے تحت آپ یہ ساری سینیٹیشن کے پروگرامز جو ہیں وہ, اور انشاءاللہ ہماری کنسنٹریشن ہوگی اسی کے اوپر. دوسری بات ہے کھانے پینے کا مسئلہ. پتہ نہیں شاید آج آپ کسی نے اخبار پڑھی یا نہیں پڑھی, صبح کی خبر میں بڑی حیران ہوئی. 256 پولیس کے اہلکار جو ٹریننگ کے لیے کراچی میں تھے, باسی کھانا انہوں نے کہا, لیکن کھانے میں خدا جانے کیا فوڈ پوائزننگ کے ساتھ جے پی ایم سی کے اندر داخل ہوئے. آج تک کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ اتنے بہت سارے لوگ, اور اس میں انہوں نے کہا جی کچھ کی حالت تشویشناک ہے, اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ کھانے کے اندر پتہ نہیں کتنی ایڈلٹریشن ہوتی ہے, کتنی گندگی ملائی جاتی ہے, کیا کیا چیزیں ملاوٹ ہوتی ہیں, اور کبھی کسی کو سزا بھی دی گئی ہے یا نہیں. ہم نے اس کے بارے میں انشاءاللہ پراپر لیجسلیشن, پراپر رولز, پراپر ریگولیشن بنانی ہے, اور ہم آلریڈی جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن کرنی ہے. پالیسیز تو پاکستان میں بنتی رہی ہیں اور اچھی بھی بنی ہیں. دکھ کی یہ بات ہے کہ آج تک کبھی کوئی پولیٹیکل ول ہی نہیں تھی کہ یہ پالیسیز کو کسی طریقے سے کارآمد کیا جائے. انشاءاللہ طریقے انصاف کارآمد کرے گی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, سفارش نہ چلے نا تو ہر کام سیدھا ہو جاتا ہے. آج صبح مجھے ایک ٹیلی فون آیا, کہنے لگی کہ جی ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب ایک فلاں بچی کو فلاں کینسر ہے, تو میں چاہ رہی ہوں آپ سفارش کر کے اور اس کو شوکت خانہ میں داخل کر دیجیے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے وہاں تو خان صاحب کی بھی سفارش نہیں چلتی, تو میری خاک مٹی چلے گی. اور سب سے بڑی بات ہے ابھی چند دنوں
پہلے میں نے اپنا آپریشن کرایا تو میں بھی لائن میں جا کے باہر بیٹھ جایا کرتی تھی, جب میری باری آ جاتی تھی تو میں جا کے دکھا دیا کرتی تھی اور کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی تھی. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ دیٹ وی انشور دیٹ ایوری بڈی گیٹس جسٹس, اینڈ دیئرفور گورننس وغیرہ میں ٹرانسپیرنسی, ڈرگ پالیسیز ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ پراپرلی. پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے جی, ہم نے کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز کر دینی ہے گورننس. ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہم گورننس جو ہے وہ اوپر آپ قابو کر کے بیٹھے رہے, سیکرٹری صاحب نے پکڑی ہوئی ہے, ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے. ہم نے لوگوں کو دینی ہے گورننس تاکہ لوگ اپنے معاملے اور حالات خود ٹھیک کریں. اور فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے, وہ صرف فیڈرل لیول کے اوپر جو ان کی انٹرنیشنل ہیلتھ کمٹمنٹس ہیں, جو نیشنل ہیلتھ ریگولیشن پروگرامز ہیں, ان کے بارے میں خیال رکھیں, اور نیچے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اپنی پالیسی فارمولیٹ کریں. آخر پالیسی بھی تو پراپرلی انہوں نے مل کے فارمولیٹ نیڈ بیسڈ کرنی ہے. ہیلتھ ورک فورس جو آپ کو صحت کی سہولت دیتی ہے, یعنی جو وہ لوگ ڈاکٹرز ہوئے, نرسز, مڈ وائفس, ان کی ٹریننگ کے بارے میں آپ کریے کام. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ہم ساری جو ہے وہ کام پروونشل ہماری حکومت کرے گی کہ ڈسٹرکٹ کی مانیٹرنگ کے کیا کام ڈسٹرکٹ کے لیول پہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انٹرفیئر نہیں کرے گی, یہ کبھی نہیں کہے گی کہ یہ بندہ کیونکہ اس ایم کو اچھا نہیں لگتا آپ یہاں سے ہٹا دیجیے, یہ اس مسئلے میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرے گی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم انشاءاللہ ریسرچ اور ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائیں گے. آج سے پہلے کبھی پالیسی اورینٹیڈ ریسرچز نہیں ہوئی. ہم انشاءاللہ آئندہ اپنی پالیسیز جو بنائیں گے آئندہ کی, وہ ہمیشہ دے ول بی ریسرچ بیسڈ, نیڈ بیسڈ. ہم اپنی پالیسیز کر کے اور اس کے مطابق کریں گے, اور اس کے لیے ہم باقاعدہ انسٹیٹیوشنز ول بی بلڈنگ اپ انسٹیٹیوشنز. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ہماری ہیلتھ ورک فورس ہے اس کی باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اندر ہوگی جو کہ ہماری حکومت بنائے گی. سب سے اہم چیز ہے کہ جی پی ٹی آئی از ریزالو ٹو میک دا ڈسٹرکٹ اے ہب آف پروویژن آف ہیلتھ کیئر ٹو پیپل آف پاکستان. بھول جائیں اس بات پہ کہ ہر بندے نے لاہور ہی جانا ہے, لاہور پروونشل کیپٹل ہے, کراچی ہے, نہیں. ہر ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی اپنا کنٹرول میں اس کی ہیلتھ ہوگی, اور اس کے لیے فائنینشلی اینڈ مینیجرلی امپاورڈ بورڈز بنائے جائیں گے جس کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کمپٹیشن کے تھرو سلیکٹ ہوگا, مطلب کسی سفارش کے تھرو نہیں, کمپٹیشن کے تھرو سلیکٹ ہوگا. اسی طرح کے بورڈز جو ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی رن کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان بورڈز کے اندر موجود ہوں اور چیک رکھیں کہ آیا ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہے وہ صحیح دی جا رہی ہے یا نہیں. اور یہ جو پرانے دقیانوسی سسٹم ہے, اور جی پڑھ لے آؤ رجسٹر, کاغذ لے آؤ جی سائن کر کے, اب ماشاءاللہ انفارمیشن سسٹم اتنا ایڈوانسڈ ہے, کمپیوٹرز ہیں, ای میلز ہیں, ہم اس طریقے کے تھرو ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اپنا ڈیولپ کریں گے, اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ڈیولپ ہوگا. تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کو ہم نے اپ گریڈ کر کے جتنی اسپیشلٹیز ہیں وہاں انشاءاللہ ان کے ڈاکٹرز کی وہاں تعینات کریں گے تاکہ لوگوں کو ٹرشری کیئر اسپتال پہ نہ جانا پڑے اس قسم کی سہولت لینے کے لیے. ساری ٹرشری کیئر ہسپتال یعنی جو ٹیچنگ میڈیکل کالجز کے ساتھ اٹیچ ہے, ان کا ایک پرو ایکٹیو رول ہوگا, وہ اونرشپ لیں گے اپنے ڈسٹرکٹس کی اور ہیلپ کریں گے ٹو پروموٹ ہیلتھ کیئر ان دیئر پرٹیکولر ڈسٹرکٹ. سارے میجر ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر جو سب اسپیشلٹیز رہ گئی ہیں جیسے کہ برن یونٹس ہیں, نیورو سرجری کی یونٹس ہیں, انشاءاللہ ہسپتالوں میں ڈیولپ کریں گے تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اگر ہو گیا ہے ادھر کیا کہتے ہیں ملتان میں, تو اس کو لاہور کے ایل جی ایچ میں آنے کی ضرورت نہ پڑے, ملتان میں ہی وہ سہولت موجود ہو اور اس کے سفر کم کرنے کی وجہ سے اس کی جان بچائی جا سکے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری ہیلتھ ورک فورس, آپ کو آلریڈی ہمایوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹروں میں تو ہمارے پاس 40% کمی ہے, باقی نرسز, مڈ وائفز, لیڈی ہیلتھ میں 80% کمی ہے. آپ کو نرس ملتی نہیں ہے, ایک نرس 70 مریض, ایک نرس 80 مریض. آپ بتائیے کس طرح کام چلے گا. ہم انشاءاللہ اپنی جو ٹریننگز ہیں ہم نے اپنی پرائرٹی ٹوٹلی بدل ڈالی ہے. ہم ٹریننگ اپنی ورک فورس کی نیڈ بیسڈ کریں گے, نرسز پروڈیوس کریں گے, لیڈی ہیلتھ وزٹرز پروڈیوس کریں گے, اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس پروڈیوس کریں گے, مڈ وائفز پروڈیوس کریں گے. آخر ہم نے وہ ساری لاکھوں مائیں بچانی ہے, اور اگر ہم یہ ساری فیسلٹیز نہیں کریں گے تو ہم کسی طریقے سے بھی امپروو نہیں کر سکتے.
جو DHQ अस्पताल पब्लिक सेक्टर के अंदर है उसमें से कुछ को सेलेक्ट करके टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ेंगे. जिन DHQs के अंदर अगर वर्क फोर्स स्पेशलिस्ट की नहीं मौजूद और स्पेशलाइज्ड नहीं, तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ताकि बंदों को ग्रास रूट लेवल पे ये सारी सहूलत मिले. हम लोग इंशाअल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, आखिर इतने बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, उनका फर्ज है कि पाकिस्तान की आवाम के बारे में कुछ ख्याल करें, और उनकी कमिटमेंट होती है PMDC के साथ कि हम 20% लोगों को फ्री देखेंगे. हम चाहेंगे कि हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें और हमारे मरीजों को देखें, और हमारे अस्पतालों के अंदर काम करने में हमें उनका कोई इतराज नहीं है, लेकिन यह है कि दे हैव टू वर्क ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद अस एंड इंश्योर दैट द पुअर ऑफ पाकिस्तान गेट द फैसिलिटी ऑफ हेल्थ. दिन ब दिन मेडिकल कॉलेजेस खुलने की वजह से, फैकल्टी कम होने की वजह से मेडिकल एजुकेशन दिन ब दिन गिरती चली जा रही है. जो स्टैचुरी बॉडीज जो जिम्मेवार हैं, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, जिनकी जिम्मेवारी है देखें कि स्टैंडर्ड सही मेंटेन हो रहे हैं या नहीं मेंटेन हो रहे, उनमें इतनी पोलिटिसाइजेशन हो गई है और इतना गलत लोगों का असर है कि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करे. इंशाअल्लाह हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हम जितनी स्टैचुरी बॉडीज है उनको उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे, ताकि वो रेगुलेट करे कि ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज गिवन properly and according to the standards recommended. Therefore, they will be given total independence. Continuous medical education program will be a must, particularly for doctors working in the rural area. और उनकी सर्विस स्ट्रक्चर और प्रमोशन जो है वह कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के साथ रिलेटेड होगा, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा मैं डॉक्टर्स को कहती हूँ आपको सारी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा. हर रोज नई बात आती है, हर रोज नई तरक्की होती है. आपको हम एजुकेट ना करते रहे तो हालात बेहतर नहीं होंगे, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे हमारे हर डॉक्टर जो है वो जो जितनी नई तरक्की हो रही है उसके साथ वो पेश रहें, ताकि मरीजों को वो सहूलत दे सके. और हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ की भी सारी जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करेंगे. प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे अहम चीज. दही इलाकों के अंदर ग्रास रूट लेवल पे हम क्या करेंगे? हमने रूरल हेल्थ सेंटर जो कि इस वक्त हमारे पास 3000 से ज्यादा है, हम उन रूरल हेल्थ सेंटर्स को मतलब उनको हमने न्यूक्लियस बना देना, इट विल बी द फल्क्रम. वो उसमें कुछ जो सड़कों के किनारे हैं उनमें एक्सीडेंट और इमरजेंसी की सहूलतें भी हम देंगे, ताकि करीब तरीन मरीज जो है वो मरीजों को बहुत दूर ना जाना पड़े फॉर फर्स्ट एड. और ये सारा कुछ इलेक्टेड विलेज काउंसिल्स अंडर PTI जो लोकल गवर्नमेंट प्लान है, दे विल बी लुकिंग आफ्टर दैट. फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगर हमें 5 साल हम इलेक्ट होकर जब 5 साल के लिए आएंगे तो हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जो 5000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनमें से कम 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स में 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल हों और वहां डिलीवरीज हो सके और जच्चा और बच्चा के लिए अहम सहूलतें मौजूद हों. उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम वहां से करेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वहां से करेंगे. इसके अलावा हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इमरजेंसी का सिलसिला करना है. फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, बहुत सारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हम जिन इलाकों के अंदर हमारे पास सरकारी अस्पताल नहीं मौजूद होंगे वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है, ताकि हम वहां के लोगों को बजाय ये कि ब्रिक एंड मॉर्टर पे हम इन्वेस्टमेंट करें, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू यूटिलाइज दोस फैसिलिटीज एंड गिव दीज फैसिलिटीज. फिर सबसे बड़ी ये बात है डेंटिस्ट और बहुत बड़ी कमी है इस वक्त, 80% कमी है डेंटिस्ट और डेंटल टेक्नीशियंस की. इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम रखेंगे जहां ये रूरल हेल्थ सेंटर वगैरह के अंदर देयर विल बी डेंटिस्ट अवेलेबल एंड वी विल बी टीचिंग देम. Now this is a very interesting diagram which actually shows you how an RHC is going to function. It's a 20-bedded hospital. इसमें सर्जिकल फैसिलिटीज भी होंगी, इसमें EMOC सर्विसेज, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज होंगी. एक जच्चा को अगर कोई इमरजेंसी होगी तो इंशाल्लाह यहाँ डील की जाएगी. एक्सरे, लैब, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज होंगी, ब्लड बैंक होगा, एम्बुलेंस की फैसिलिटी होगी और इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल होगा ताकि हम आगे डेटा दे सके.
प्राइमरी हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ यूनिट का एक आउटरीच प्रोग्राम होगा जिसमें MNCH, माँ की सेहत के बारे में, फिर उसके अलावा वेक्टर कंट्रोल जो ऑलरेडी मैंने आपसे बात की है, हेल्थ के बारे में लोगों में शऊर पैदा करना, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे के अंदर स्क्रीनिंग और उसका कंट्रोल, EPI जिसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कहते हैं, वो सारे काम होंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट होगी, ये सारा कुछ हम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉपर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी कर दें कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम एक ही उसमें हो, एंड दैट वे वी विल बी एबल टू गिव प्रॉपर कवर टू ऑल ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह. This is what we are planning, and I am very hopeful with the sort of dynamic leadership that we have that we'll be able to achieve it. Now the next important is the health information system. Very important. इतनी ज्यादा तरक्की आ गई है, आप हर चीज जो है वो मोबाइल के ऊपर, आप जाके बैंक में पैसे जमा करवा दें, आप बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप बिल जमा करवा दें, आपने इंफॉर्मेशन लेनी है. आप ये सोचिए कि हम यहाँ तक कि मैं जिस वक्त मैं आई वॉज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, आई particularly my doctors who were working in a peripheral hospital would give me a telephone call on my mobile any time of the day or night, और वो मेरे से डायरेक्शंस लिया करती थी कि जी ये पेशेंट आया है तो आप बताइए इसके बारे में हम क्या करें, and we'll be using all this for our health information system. अच्छा जी, अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो है 18th amendment है तो बड़ी अच्छी, क्योंकि हेल्थ हमेशा प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा, लेकिन बगैर तैयारी के, बगैर प्रॉपर प्लानिंग के की गई है. एक कंफ्यूजन मची हुई है. 10 आपके प्रोग्राम्स हैं, जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, दे आर ऑल रनिंग अराउंड लाइक हेडलेस चिकन, दे डोंट नो व्हाट टू डू. वजह ये है कि प्रॉपर तैयारी नहीं की गई, ना प्रोविंसेस तैयार थी, और मेरा ख्याल है कि वी विल डील विद इट एज अ नेशनल इमरजेंसी, एंड वी विल सी टू इट दैट एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड एट द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. Health information system जो है, right from the basic health unit and outreach services, right up to the center, we will have all sorts of information. Patient के management के बारे में, clinical information के बारे में, administrative systems के बारे में, financial systems के बारे में. I keep on getting directions that I go faster. I can't go faster than this. You'll have to give me 5 minutes. Where technology in health is concerned, I think at the moment our technology is, you can check up. अभी लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जो है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग है. आपका GPS सिस्टम है, आपका वर्कर जो है जहां मौजूद होता है आपके उस पर आ जाता है कि ये कहाँ है. तो आप यू कैन कीप अ चेक ऑन योर वर्कर्स वेदर दे आर एक्चुअली वर्किंग इन द एरिया, क्योंकि मोबाइल पे तो आप ये भी कह सकते हैं घर पे बैठ के कि जी मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ. तो अब सिस्टम्स आ गए, यू कैन कीप अ चेक, एंड वी आर गोइंग टू यूज ऑल दी टेक्नोलॉजी टू सी टू इट कि जी डेटा कलेक्ट हो, वी कीप अ चेक ऑन द पीपल सो दैट कोई बंदा अपनी ड्यूटी से हटे ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आखिर में मैं 5वां नकात ला रही हूँ, ये सब कुछ मुमकिन होगा अगर हम पब्लिक हेल्थ फंडिंग इंक्रीज करेंगे. और ये मेरा ख्याल है असद उमर साहब ने इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बहुत खूबसूरती से दिया था कि हमने 6 गुना बढ़ा देना इसको. और ये बजट जो है इंशाल्लाह हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम पाकिस्तान को वो सेहत की सहूलत दे सके जो आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने ना सोची थी और ना कभी दी है. अगर आप देखें, जब एक गरीब के घर कोई बीमारी आती है तो आप यकीन करिए कि वो जीते जी मर जाते हैं. वो खर्चा इतना होता है, या तो वो फिर इलाज करना छोड़ देते हैं या फिर घर बैठ के मौत का इंतजार करना शुरू कर देते हैं. हमने गरीब को प्रोटेक्ट करने के लिए इंशाल्लाह हेल्थ इक्विटी फंड बनाना है जो बड़ी प्रॉपरली तरीके से रन करेगा. आपके पास अब डेटाबेस है नादरा की, ID कार्ड्स बने हुए हैं. वी विल इंश्योर कि ये लोग जो हैं आसान तरीके से इनको हेल्थ फंड में से जो गरीब से गरीब तर है उनको मिल जाए, ताकि उनको किसी किस्म की बीमारी का बोझ ना उठाना पड़े. आखिर में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि PTI इन समरी की क्या कमिटमेंट है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. We are going to ensure that in 5 years there will be 100% improvement. This is a big commitment that we are giving here. 100% improvement in the existing coverage.
جو ایگزسٹنگ کوریج اس وقت حکومتیں دے رہی ہیں اور آج تک کبھی نہیں کہا تھا, ہم انشاءاللہ اس میں 100% اضافہ کریں گے تاکہ جو مارجنائزڈ لوگ اور غریب لوگ ہیں پاکستان کے, ان کو صحت کی سہولت ملے. ہم نے سسٹین پریونٹیو پروگرامز چلانے ہیں ٹو ریڈیوس دا برڈن آف کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. تحریک انصاف جو حکومت پاکستان نے نہیں کیا وہ انشاءاللہ حاصل کر کے دکھائے گی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ہم اس کے انٹرنیشنل سگنیٹریز ہیں, ہم نے سائن کر کے دیا ہوا ہے کہ ماں کی جو 2260 مائیں مرتی ہیں ان کو ہم آگے پہ لے آئیں گے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 سال کے عرصے کے اندر ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اچیو کر کے آپ کو دکھائیں گے, بیکاز وی ہیو اے ول ٹو ڈو اٹ. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ فلی ڈیوالوڈ, بالکل ہیلتھ سسٹم جو ہے ہم نے اس کو فلی ڈیوالو کر دینا ہے, بالکل اپنے پاس نہیں رکھنا. پھر اس کے علاوہ we will maintain a robust healthcare network in the periphery. PTI will ensure the availability of clean drinking water. We will ensure the availability of clean and sanitation facilities. Extremely important. And we will, national programs hum shuru karenge of prevention, blindness pe. We are going to start it on genetic disorders, mental illness, oral diseases. ان ساروں کے اوپر we are going to work on national programs تاکہ لوگ جو ان چیزوں کو جو ابھی تک neglected تھی ان کے بارے میں ہم پراپر خیال رکھیں گے کہ یہ ہم کسی طریقے سے پاکستان سے ختم کریں یا ان پہ قابو پائیں. اور انشاءاللہ جو ہماری ورک فورس ڈیولپ ہوگی وہ نیڈ بیسڈ ہوگی, جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ورک فورس ہماری ڈیولپ ہوگی. انشاءاللہ 5 سال کے عرصے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک صحت مند پاکستان بنے, کیونکہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں صحت سب سے بڑی نعمت ہے اور صحت سب سے بڑی دولت ہے. انسان صحت مند ہو تو ہر قسم کی جنگ لڑ سکتا ہے, چاہے غربت کے خلاف ہو یا مشکلات کے خلاف ہو, لیکن اگر صحت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتا. میں آخر میں اس ٹیم کی اکنالجمنٹ کرنا چاہتی ہوں. اس میں ہم اکیلے 2 بندے شامل نہیں تھے, اس میں ہمارے بہت سارے دوست شامل تھے, جس کے اندر ڈاکٹر فضل ہادی, ڈاکٹر سعید, ڈاکٹر مبشر, ڈاکٹر سلیم, ڈاکٹر افتخار, اور میں خاص طور پہ ہارٹ فائل اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ساروں نے ہمیں مدد کی کہ ہم نے ایک ایسی ویژن دی ہے جو انشاءاللہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگی اور لوگوں کے صحت کی سہولت دے گی. لیٹ می ٹیل یو ان دی اینڈ, دس از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. آپ نے اس میں کوئی بات آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے لوگوں کی بہتری کے لیے تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی بات سنیں گے اور اس کو شامل کریں گے. تھینک یو ویری مچ.